ایک بار کرتا ہے 14 12 16 کرتا ہے کس لیے کہ میرے نوکری لگ جائے. ایک بندہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اس کی شرائط پورا کرتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کے لیے چند ایسے اسباب ہیں اگر بندہ اس اسباب پر عمل کرتا ہے پھر وہ یقیناً جہنم سے بچتا ہے. وہ اسباب کیا ہے؟ وہ اسباب سب سے پہلے ہے توحید کو اپنانا. اخلاص ہے. اس بچے کو لینا ہے کہ یہ جو بچے چلے گیا توحید اخلاص دعا تقوی صلہ رحمی انفاق فی سبیل اللہ نوافل عزت مومن کا دفاع کرنا. عزت مومن کا دفاع کرنا یہ کیا ہے؟ یہ جہنم سے بچنے کے اسباب ہے. یہ جہنم سے بچنے کے اسباب ہے. یہ اسباب ہمارے پاس ہو تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے. ویسے اور بھی بہت کچھ ہے. حج ہے, عمرہ ہے اور بہت کچھ ہے, روزہ ہے, لیکن میں نے بطور مختصر چونکہ وقت کم ہے کچھ اسباب آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا. جب آپ لوگوں نے اس کو اپنانا ہے تو اللہ رب العزت آپ لوگوں کو جو عادت جہنم سے بچا دے. ہر بندہ یہ تمنا رکھتا ہے, آرزو رکھتا ہے, ہر بندہ کی دل میں یہ خواہش ہے میدان محشر ہو, قیامت کا روز ہو, اللہ رب العالمین مجھے جہنم کی آگ سے بچائے. جب آپ کا یہ آرزو ہے, تمنا ہے کہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن روز قیامت اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے, تو پھر آپ جہنم سے بچنے کے اسباب کو اپنانا ہے. ایک سبب کیا ہے؟ توحید. توحید کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. توحید کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ کا ذات بھی وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا صفات بھی وحدہ لا شریک ہے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑا اچھا نسخہ بتا رہا ہوں, سبحان اللہ, من شہید اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جس نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اللہ کا رسول ہے, حرم اللہ علیہ النار, اس پر جہنم حرام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توحید کو اپنانا, آپ یہ جہنم سے بچنے کی اسباب بتا رہے ہیں. توحید کو اپنانا بندہ جہنم سے بچتا ہے. سبحان اللہ. حرم اللہ, اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر. اللہ اکبر. اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ گھر سے ادھر بیٹھے, ادھر جگہ ادھر بیٹھے, درمیان آ جائے, بزرگوں کے درمیان. توحید کو اپنانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے, اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. بے شک, بے شک. جب اس چیز کو آپ نے اپنایا تو آپ کیا بن گیا؟ موحد بن گیا. اور موحد کا کیا ہوا؟ جنتی ہو جاتا ہے. جہنم سے بچنے کے اسباب عیسائی کو کہتے ہیں اللہ بھی اللہ ہے, عیسیٰ بھی ابن اللہ ہے, مریم بھی, تین خدا انہوں نے مانا. یہ کیا ہوا؟ شرک کر دیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, شرک کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم. توحید کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت. اللہ. جو شرک کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ جہنم چلا گیا. چلا گیا. جو توحید کے ساتھ دنیا سے چلا گیا وہ کدھر چلا
चला गया? जन्नत चला गया। वो जन्नत चला गया। सुभान अल्लाह। और यहूदी लोग हज़रत उज़ैर को इब्नुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उज़ैर को क्या माना उन्होंने? इब्नुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। वो भी अल्लाह के बेटा माना उज़ैर को, तब भी वो काफिर। जिसने ईसा को इब्नुल्लाह माना वो भी काफिर, मुशरिक भी है, काफिर भी है। इनके लिए जन्नत हराम है, इनके लिए जन्नत हराम है। पहला हमारे पास जहन्नम से बचने का जो सबब है वो क्या है? तौहीद। तौहीद। हर वो सिफत जो रब का है। हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी ने शिर्क का बड़ा मुख्तसर से बताया। हर वो सिफत जो रब्बुल आलमीन का है उसको गैर रब को देना, गैर अल्लाह को देना, ये क्या है? शिर्क है। मुश्किल कुशा कौन? अल्लाह। हाजत रवा अल्लाह। कौन? मालिकी नफ़्उ नुक़सान कौन? अल्लाह। हमें औलाद कौन देता है? अल्लाह। कौन देता है? हमें औलाद कौन देता है? हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? अल्लाह अल्लाह। जब हमारे अंदर ये कैफियत आया कि अल्लाह, अल्लाह, तो फिर हम हुए मुवहिद। बेशक। तौहीद सबसे पहले सबब है इंसान को जहन्नुम से बचाने। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दूसरी सबब जो है जहन्नुम से बचने का वो है इखलास। सुभान अल्लाह। जो भी आपने काम करना है इखलास के साथ आपके अंदर इखलास होना चाहिए। इंशाअल्लाह। शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है, इंशाअल्लाह। आलिम बनना बहुत बड़ा फजीलत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के राह में इंफाक फी सबीलिल्लाह करना बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह। लेकिन हदीस मुबारक में आता है क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मैदान महशर लगा हुआ है। अल्लाह। एक शख्स को खड़ा करता है, आप अल्लाह ताला के बहुत से नेमत देखे और शहादत को आपने इख्तियार किया, क्यों? कहेंगे या रब्बुल आलमीन, करीम परवरदिगार, मैंने शहादत को इसलिए इंतखाब किया, आपके राह में शहीद हुआ ताकि आप मुझसे राजी हो जाए। मैं अपनी माल दौलत हर चीज को छोड़ करके अपनी जान को आपके नाम पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा इसको जहन्नुम ले जाओ। अल्लाह। अजीब नहीं लग रहा है? वो तो शहीद था और शहीद को कह रहे इसको जहन्नुम ले जाओ। और कैसे ले जाओ जहन्नुम? फरिश्ता को कहते हैं इसको मुंह के बल पे डाल करके ले जाओ, उल्टा लटका करके इसको लिटा करके इसकी पिशानी के बाल से खींचते इसको जहन्नुम ले जाओ। क्योंकि इसके अंदर इखलास नहीं था। ये इसलिए शहीद हुआ था कि लोग मुझे शहीद कहते हैं। अल्लाह। लोगों के लिए शहीद हुआ, अल्लाह की रजा के लिए शहीद नहीं हुआ था। लोगों के लिए शहीद हुआ था, अल्लाह की रजा के लिए शहीद नहीं हुआ। इसलिए कहता है ये शहीद को मुंह के बल पे जहन्नुम ले जाओ। अल्लाह अकबर। एक आलिम है, अस्तगफिर। उसको भी हासिल कर लेता है, उससे भी पूछता है। अल्लाह अकबर। ये उलमाए सू जो अल्लाह। रिवाजात में चलता है, जान दाल पका हुआ दाल का बनता है, जान दलिया होगा दलिया का बनता है, जान जिसका बनता है तो उसी का बनता है, बस जिधर खाने का मिलता है तो उन्हीं का बनता है। उलमाए सू, अल्लाह। दीन फरोश। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। मैं हदीस बता रहा हूं, मैं अपनी कोई बात नहीं करता। सुभान अल्लाह। उसको भी हासिल किया जाता है, अल्लाह उसको करा करता है। आप आलिम क्यों बनाता? या अल्लाह तेरे दीन की तालीम के लिए, तेरे दीन की सरबलंदी के लिए मैं बयान करना चाह रहा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहेगा फरिश्ता को कि इसको मैं जहन्नुम ले जाओ। और कैसे ले जाना है? मुंह की बल पे। अल्लाह अकबर। इस तरह का ले जाना है कि बस ये बाल है ना पिशाने का, इसको मुंह की बल पे डालना। ये इंसान का नाम जो है ना जमीन में रगड़ते जाए, इसको जहन्नुम ले जाना। क्योंकि ये आलिम बना था कि लोग मुझे आलामा कहते हैं। अल्लाह। ये अमल के लिए आलिम नहीं बना था, आलामा बनने के लिए आलिम बना था, शोहरत के लिए आलिम बना था। इसलिए आलिम नहीं बना था कि अमल करो। इल्म भी अमल ज़हरस्तुनोश। बेशक। जिस इल्म के अंदर अमल नहीं है वो जहर जैसा है। जहर कौन खुशी से पीता है? जो भी जहर पीता है तो मर जाता मर है। जाता है। अब वो इल्म भी अमल की वजह से उसको भी जहन्नुम लेकर जाता है। बेशक। उसके बाद अमीर बंदा, गरीब, सखी बंदा को हाजिर करता है। क्यों किया?
اور اس سے بھی پوچھتا ہے آپ نے سخاوت کیوں کیا تھا تیرے رضا کے؟ اللہ کہتا ہے نہیں اس کو بھی جہنم لے جاؤ۔ اب شہادت میں بھی اخلاص ضروری تھا، بے شک علم میں بھی اخلاص اور عمل ضروری تھا، انفاق فی سبیل اللہ سخاوت میں بھی اخلاص ضروری تھا۔ اخلاص کے بغیر جو ہوتا ہے وہ کامیاب بے عمل نہیں ہوتا۔ ہر کام جب کرنا ہے لوجہ اللہ، لوجہ اللہ، لوجہ اللہ، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو پھر اس کا کامیابی بھی ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بے شک کوشش کریں علامہ سو سے بچے، کوشش کریں علامہ سو سے، درباری علامہ سو، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ ان سے بچے تو کامیابی ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیز میں نے بتایا، ایک توحید جہنم سے بچنے کا اسباب ہے، اور دوسرا کیا میں نے بتایا ہے اخلاص۔ جس کے اندر اخلاص ہوگا وہ چھوٹے سے عمل بھی کرتا ہے تو وہ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ایک بندہ اپنی جوتا میں پانی بھر کر کے کتا کو پلا لیا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی گناہوں میں گزارا تھا، لیکن کنواں سے اپنی چپل میں، اپنے جوتا میں، بوٹ میں، موزہ میں پانی بھر کر کے لایا، کتا کو پلا لیا، تو وہ اخلاص کی وجہ سے رب العالمین اس کی بھی معاف بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا نمبر جو چیز انسان کو جہنم سے بچاتا ہے وہ دعا ہے، بے شک وہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب نماز ہوتا ہے لوگ دعا نہیں کرتے، ان کی بس وقت ہی نہیں ہے۔ امام صاحب نے وہ موڑ لیا ان کی طرف دعا کرنے اور وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ ایسا ہے جس کو کوئی پکڑنے کے لیے آتا ہے۔ ایسے الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، الدعاء سلاح المومن، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا کرنا وہ العبادہ، آپ دعا کر رہے عبادت کر رہے، خود عبادت ہے۔ دعا خود بذات خود کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المومن، جب آپ دعا کرتے ہیں نا یہ آپ کا ہتھیار ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا کا کیا ہے؟ ہتھیار ہے۔ آپ کی اولاد ہے نا دعا کرو، شکار کرو، ہتھیار ہے نا آپ کا اولاد اللہ اللہ سے۔ دعا سلاح المومن۔ آپ غریب ہے نا دعا کرو اللہ سے روزی لے لو، آپ بیمار ہے نا دعا کرو اللہ سے شفا لے لو، آپ کو جو ضرورت ہے، جو مجبوری ہے، جو پریشانی ہے، الدعاء سلاح المومن۔ آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ تیرے جھولی کو رحمت سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دعا ضرور کر لیا کرو، انشاءاللہ آمین۔ دعا پر عمل کرو، دعا کو اپنا شیوا بناؤ، آمین۔ دعا کر لیا کرو۔ آمین۔ نمازوں کے بعد دعا کرو، قرآن پڑھو کے بعد میں دعا کرو، کوئی اچھا کام کرتے بعد میں دعا کرو۔ اس لیے ہم درس قرآن کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کئی لوگ ایسا ہوتا ہے کہ دعا ہو رہا ہے وہ اپنی ناخن کو کاٹ رہے ہیں، کوئی ایسے دعا ایسے ہو رہا ہے کہ کب بھی رحمت ہے کہ یا رب رمضان مل جائے گا۔ دعا ہو رہا ہے اللہ گنہگاروں کو بخش دینا، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار دینا، بے اولادوں کا اولاد دینا، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان والوں کو خوشحالی عطا فرما۔ یہ دعا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کب ابھی عمل کیا رب بھوک لگی۔ دعا سلاح المومن، دعا پر یقین کرنا دعا کو جہنم سے بھی بچائے گا۔ یہ جہنم سے بچنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے، آپ کے لیے نجات ہے دعا، دعا پر عمل کرنا۔ ایک بندہ 3 دفعہ کہتا ہے پروردگارا مجھے جہنم سے بچا لینا، مجھے جنت میں داخل کرنا۔ جب وہ 3 دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت میں داخل کرنا، حدیث مبارک ہے، جنت کہتا ہے یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کرنا۔ سبحان اللہ۔ جنت کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کرنا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب جنت کہے گا کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرنا تو پھر تو جنت میں داخل کرنا، کیونکہ اس نے مانگا جنت ہے، اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے 3 دفعہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا، حدیث مبارک ہے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لینا، تو جہنم کہے گا یا ربا اس کو جنت لے جانا، جہنم نہ لے آنا۔ اس کو جنت لے جانا، جہنم نہ لے آنا اس کو۔ بہت سے لوگوں کو قبر کے بارے میں بتاؤ، میدان محشر کے بارے میں بتاؤ، پولیس صراط بتاؤ، عذاب قبر بتاؤ، اور جہنم کی آگ بتانا۔ یار اب یہ شراب جو پی رہے ہیں، اب یہ حرام جو کھا رہا ہے، یہ غلط جو کام کر رہا ہے، تو آپ کا کیا بنے گا قیامت کے دن؟ کہتا ہے دیکھی جائے گی۔
اس کا مطلب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بتایا ہوئے باتوں پر یقین نہیں ہے. قرآن میں تو بڑا وعید بتایا ہے, بڑا سختی بتایا ہے کہ جب فرشتوں نے جہنم کو لے آنا ہے وہ کس حالت میں آتا ہے؟ 70 لگام لگا ہوا ہے. بے شک 70 لگام ہے. ایک گھوڑے کو کتنا لگام لگتا ہے؟ ایک. اس کا 2 قاش ہوتا ہے, دونوں طرف سے 2 قاش ہوتا ہے. اس کا کتنا ہوتا ہے؟ ایک گھوڑے کو کتنا لگام لگتا ہے؟ ایک. اور جہنم کو کتنا لگام لگا ہوا ہے؟ 70 لگام لگا ہوا ہے. ہر لگام کو 70,000 فرشتے. اس کا مطلب وہ بڑا طاقت میں آتا ہے نا جی. اور ہر لگام کو 70,000 فرشتہ نے پکڑا ہوا ہے. اللہ 70 استغفر اللہ 70,000. استغفر اللہ وہ کتنا طاقتور ہوگا. استغفر اور اللہ. اس کی آواز دنیا میں کوئی چیز ایسی آواز نہیں دیتا جس طرح جہنم کا آواز استغفر ہوگا. اللہ. بڑا ہیبت میں آتا ہے جہنم میں کو لینے کے لیے, انسان کو وصول کرنے کے لیے. ماشاءاللہ استغفر ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہنم سے بچنے کے لیے دعا کا طریقہ اپنانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تاجداری صلی کائنات اللہ علیہ وسلم جانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمالی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کر جانی کائنات جمالی کائنات امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار کیا پڑھنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, وفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جہنم کی آگ سے بچا لینا. آمین. دعا جو ہے آپ کو جہنم سے بچانے کا ایک سبب ہے. دعا کبھی نہ چھوڑنا, انشاءاللہ. دعا کسی وقت نہ چھوڑنا. انشاءاللہ. اللہ رحم فرمائے. اب میں نے 3 چیز بتایا, توحید, اخلاص, دعا. دعا چوتھا چیز جو آپ کو جہنم سے بچائے گا تقوی. انشاءاللہ. چوتھا چیز جو آپ کو جہنم سے بچائے گا تقوی. وہ ہے تقوی. جس کے اندر تقوی ہوگا وہ جہنم سے بچ جائے گا. تقوی آپ نے اختیار کرنا ہے. انشاءاللہ. ایک شخص آ کر کے فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ جہنم سے کس طرح میں بچوں. جہنم سے بچنے کا نسخہ بتانا. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے زیادہ جنت جانے کا چانس کیسے بنتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگ جنت کیسے جائیں گے؟ فرمایا 2 چیز کو اپنانا, ایک تقوی اختیار کرنا اور ایک اخلاق حسنہ کو اپنانا. سبحان اللہ. اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا اللہ اللہ. آپ کو لوگوں کو عزت کرنا آ جائے. سبحان اللہ. لوگوں کے دل جتنا آ سبحان جائے. اللہ. ہر بندہ کو آپ نے محترم اور سبحان مکرم اللہ. سمجھنا ہے. سبحان جب اللہ. آپ کے اندر اخلاق آ جائے اور تقوی آ جائے تو پھر 100% بندہ کیا جائے گا؟ جنت. جنت چل جائے گا. انشاءاللہ. پھر ایک شخص آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ مجھے جہنم سے بچنے کا نسخہ بتانا. صلی اللہ علیہ وسلم. جہنم سے بچنے کا نسخہ بتانا. فرمایا الفم والفرج. الفم والفرج, ایک زبان کو قابو میں رکھنا. سبحان اللہ. الفم منہ. پہلے میں نے حضرت عقبہ بن عامر کا حدیث پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا نا کہ امسک علیک لسانک. الفم والفرج, اللہ. یہ منہ بند رکھو نا, منہ بند رکھو. سبحان اللہ. یہ لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑا کیوں بند ہو رہا ہے؟ یہ مرد ہو کیا عورت چاہتا ہے میں بولوں مجھے کوئی نہ بولے. اللہ کے رسول نے جو نسخہ بتایا اسی میں بڑا کوئی نسخہ بتا سکتا ہے؟ اسی میں بڑا طبیب کوئی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا الفم, اس کو بند رکھنا ہے تو
سکون ملنا وغیرہ سکون نہیں ملنا. سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے اندر, اپنے گھر کے اندر, اپنے کاروبار, اپنے ہر چیز میں سکون پیدا کرنا چاہتا ہے. پھر الفانو سبحان اللہ. ایک گالی وہ دے, ایک گالی میں دوں, پھر شکایت بھی کروں کہ وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی, میں اپنے آپ کو نہ دیکھوں. جب بڑی میری عیبوں کی نظر دنیا میں مجھ سے برا کوئی نہ رہا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. اس کی منہ بند کر, اس کی منہ بند کر, اس کی منہ بند کر, میرا منہ کھولا رکھ دو. اللہ اللہ اللہ. الفرمو پیارے نبی نے کہا یہ منہ بند رکھنا ہے تو تجھے سکون ملنا ہے, وگرنہ ایک گالی دو یا ایک بد زبانی, ایک بد کلامی کرنا ہے تو 10 جواب آئے گا. الفرمو اور اگلے جمع والفتح, اللہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا. اللہ. بولا یا رسول اللہ جہنم سے کیسے بچوں گا؟ فرمایا 2 چیزوں کا خیال کرنا, الفم والفتح. حیادار بننا ہے اور زبان پہ کنٹرول کرنا ہے, زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. انشاءاللہ. آپ کے ہاتھ میں کوئی چھری چوکو لگا دے, زخم ہونے کے نہیں ہونے, اور اگر خود لگا دے تب بھی ہونے ہے نا. ان چیزوں کے لیے دوائی ہے, لیکن جو زبان کا جو زخم ہے نا, جراحت السنان لها القیام ولا یلقا ما جرح اللسان, یہ زبان کا جو زخم ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بے شک. جب اگلے بھی بولنا ہے تو آپ کے دل کو زخم کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور تو کرے جب گا. آپ نے بھی بولنا ہے تو اگلے کے بھی تو کرے گا نا جی. آپ کو اس کے بولنا نہیں پسند تو آپ کی بولنا بھی اس کو نہیں پسند. آپ اس کو بولنے دو, آپ نہ بولو تاکہ وہ گناہگار ہو جائے, وہ اللہ کا جوابدہ ہو جائے. آپ اچھے تو بن جاؤ, آپ صحیح تو ہو جاؤ. انشاءاللہ. میں کسی کا مستری ہوں, میں دیوار کر رہا ہوں, میں اس کی کافی دیوار کیا, اس نے آ کر نقص نکال کر کے گرا دیا, پھر میں نے دیوار کیا, پھر گرا دیا. اب اس کا گھر بھی بنے گا جب وہ روزانہ گرائی جائے. اسی طریقہ سے میں دعا تو سب کی سکون کے لیے کرتا ہوں, لیکن جب انسان خود اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرے گا تو میں اس کے گھر میں سکون پیدا نہیں کر سکتا. تو خود اپنی زبان میں کنٹرول جو کرے گا اس کے گھر میں سکون ہو جائے گا. انشاءاللہ. تو یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا. یہ فم, یہ منہ بند رکھنا تو سب کچھ ہو جائے گا. منہ نہیں بند رکھا تو پھر جو اس نے بولا آپ نے جواب دیا, جتنی اس نے جانا تسی بھی ہوتی جانا, بے شک. تو اس کی ساتھی بن گئے. بے شک. جہاں اس نے جانا ہے آپ نے بھی وہاں پر جانا ہے, کیونکہ منہ بند نہیں رکھا. پہلا تھا توحید, دوسرا تھا اخلاص, تیسرا تھا دعا, چوتھا تھا تقوی. اب پانچواں کیا ہے؟ من حافظ علی 4 صلات رکعات, جو 4 رکعت زور سے پہلے پڑھے, 4 رکعت زور کے بعد پڑھے. عموماً لوگ جو ہے نا زور سے پہلے 4 پڑھتا ہے, زور کے بعد 2 ہی پڑھتا ہے. 4 بھی پڑھنا جائز ہے, 2 بھی پڑھنا جائز ہے, دونوں صورت آیا ہوا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو 4 پڑھتا ہے تو جہنم سے بچ جائے گا. زور کے بعد 4 جو پڑھتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے. یہ کتنی آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ جہنم کو کس کے لیے حرام کرتا ہے؟ جو زور سے پہلے بھی 4 رکعت اور زور کے, یعنی فرض تو 4 رکعت ہے, 4 وہ تو فرض ہے نا, وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے اپنی 4 رکعت سنت پڑھنے اور زور کے بعد بھی 4 رکعت سنت پڑھنا ہے. تو جب آپ نے یہ 4 اور وہ 4 8 رکعت پڑھ لیا تو اللہ رب العالمین جہنم کو آپ کے لیے حرام کرے گا. سبحان اللہ. یہ 5واں نمبر تھا. اب جو 6واں نمبر ہے یہ مسلمان کی عزت کی دفاع کرنا, مسلمان کی عزت کی دفاع کرنا. اس پر بہت توجہ دے. بہت لوگ اس گناہ میں شامل ہیں, بہت لوگ اس گناہ میں شامل ہیں. میں
یہ محفل دینی محفل ہے، روحانی محفل ہے، یہ مذہبی محفل ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا سیاست سے کبھی کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے سارا کیا۔ اب اس میں عزت آئے کسی کا، وہ سیاستدانوں کے غیر سیاستدان، مومن کا عزت کے دفاع کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول نے مومن کی عزت کہا، مومن کی عزت کا دفاع کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ بے شک۔ اب لوگ کسی پارٹی کے جب ہوتا ہے نا، دوسری پارٹی کے لیے وہ اتنا غلیظ اور جنون تک چلے جاتا ہے، اللہ اکبر، جنون تک چلے جاتا ہے، وہ ایسے نہیں کرتے۔ مومن کی عزت کی دفاع کرتے ہیں۔ مجھے ایک شخص آ کر شہزاد صاحب کے بارے میں کچھ بھی بتائے گا، انشاءاللہ اس کی بات سے اس کی عزت میں فرق آ رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت خراب کرنا، تو میرا کام ہے اس کا دفاع کرنا۔ انشاءاللہ جب میں نے اس کی عزت کی دفاع کرنا ہے تو جہنم میرے لیے حرام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اب تو لوگ کسی کی غیبت میں بھی سر ہلاتا ہے، کسی کی غیبت شروع کر تو سر ہلاتا ہے، کسی کے اوپر تہمت باندھو سر ہلاتا ہے، اللہ کسی کے پیچھے کچھ بھی بولو سر ہلاتا ہے۔ اے مسلمان، اگر تیرا دعویٰ ہے کہ میں رسول اللہ کی امت ہوں اور قیامت کے دن رسول اللہ میری شفاعت کرے، آپ اپنی نبی کی باتوں پر عمل کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، اب اپنی پیارے رسول کی باتوں پہ عمل کرو۔ عمل کرو۔ آپ مجمع ہو کے دو بندہ ہو، آپ اتنا کہہ دینا نواز شریف ایسا، عمران خان ایسا، فضل الرحمان ایسا، لوگ بولنا شروع کریں گے۔ اس کو نہیں پتا کہ وہ تو چلو جو مرضی بولے، کرسی کے لیے انہوں نے بولنا ہے۔ آپ کو ان کی برائی کرنا، اگر تو مسلمان رسول اللہ کو مانتا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں، جائز نہیں۔ اللہ آپ اکبر، نہ برائی کریں، اللہ اکبر، آپ نہ برائی کریں۔ اللہ آج کل تو جو زیادہ اور فضل الرحمان کی حکومت، فضل الرحمان کی حکومت کی چل رہا ہے، لوگ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اے اللہ کی بندہ، اگر تو سکھ ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تو ہندو ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر تو یہودی ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تو مسلمان ہے تو تیرے دین تجھے روک رہا ہے، اللہ تیرے اکبر، نبی تجھے منع کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سیاست کی خاطر اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا۔ پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ فرمایا آپ کے لیے جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہے؟ آپ نے عزت یہ مسلمان کی دفاع کرنا، سبحان اللہ، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع کرنا، دفاع کرنا ہے، سبحان اللہ، تو آپ جہنم سے بچ جاؤ گے۔ انشاءاللہ۔ تو یہاں تو دفاع نہیں ہوتا، یہاں تو غیبت شروع ہو جاتا ہے، یہاں تو اس کی کمیاں بیان کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، کمیاں بیان کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نادان لوگوں میں یہ رواج ہے کہ جو کسی سے سنتا ہے وہی بولتا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ کہتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان 16 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا۔ استغفر اللہ، پہلے تو مسلمان یہ دیکھو شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، بے شک، تو پہلے یہ دیکھو کہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ 18 سال تو یہ تو ملکی قانون تو ہے، بے شک، تو تو مسلمان ہے نا، تو دکھنا کہ یہ اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو پہلے یہ دکھ لینا۔ بے شک، میں فضل الرحمان کی دفاع کے لیے نہیں بول رہا، میں اپنے مومن بھائی کی دفاع کے لیے بول رہا ہوں۔ دوسری یہ کہ تجھے پتا ہے تو شادی میں شامل تھا، تو برات میں گیا ہوا تھا، تو اس کی برادری ہے، تجھے شادی کارڈ ملا تھا، تو دکھا تھا، یا کہ تو اخبار اور ٹی وی سے بتا رہا ہے، تو اخبار اور ٹی وی سے بتا رہا ہے، جب مخالف بولتا ہے تو اس کی گناہ میں، اس گناہ میں تو شامل ہو رہا ہے۔ واللہ العظیم میں عالم دین ہوں، میں مدرسہ سے پڑھا ہوا ہوں، الحمدللہ، اور ان مدارس سے پڑھا ہوں جہاں فضل الرحمان بھی ادھر آتا ہے، اور بہت دفعہ مولانا فضل الرحمان سے میری ملاقات ہے، لیکن آج تک مجھے معلوم نہیں کہ فضل الرحمان نے 16 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کیا، مجھے نہیں معلوم، نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت پڑا۔ کیوں؟ میں عالم ہوں، مجھے پتا ہے کہ 16 سال ہو، 14 سال ہو، 15 سال ہو، 18 سال ہو، 20 سال ہو، 23 سال ہو۔ اگر آپ کے قانون میں پھر 18 ہے تو پھر 19 سال کی لڑکی کے ساتھ آپ نے کیوں شادی کر دی؟ 23 سال کے ساتھ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کسی کے خلاف نہ بولو، جو وقت آپ نے کسی کی دفاع کے لیے یا کسی کے خلاف بولا ہے نا، وہ اللہ کی عبادت میں گزارو، ذکر و اذکار میں گزارو، اللہ کے کاموں میں گزار دو، کچھ نہیں ہے نا
کو آتا درود پڑھو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مومن ہیں نا، آپ اپنی پیاری نبی پر درود پڑھو. اللہم بارک لنا. عیسائی لوگوں میں چلے جاؤ، وہ شام کو ہے نا اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا ہے، کہتا ہے یہ شام خدا کی نام، ان کا خدا بھی حضرت عیسیٰ ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ شام خدا کی نام. اے مسلمان، تو اس نبی کی امتی ہے جس کی امتی بننے کے لیے انبیاء نے درخواست دیا تھا، خواہش ظاہر کیا تھا اللہ کی حضور میں. سبحان اللہ. آپ اس نبی کی امتی ہیں کہ اس نبی کی امتی بننے کے لیے تو انبیاء نے خواہش ظاہر کیا تھا. سبحان اللہ. تو آپ اس نبی کی امتی ہو کر کے درود و سلام نہیں پڑھتا، نماز نہیں، روزہ نہیں، ذکر اذکار نہیں. آؤ اللہ کی طرف، انشاءاللہ. آؤ اللہ کی طرف. اللہ. اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنو، بے شک. اس میں کافر شامل ہے؟ بے شک نہیں. کافر شامل ہے اس میں؟ نہیں جی. سکھ کو کہہ رہے ہیں اللہ، یہودی کو کہہ رہے ہیں، عیسائی کو کہہ رہے ہیں. نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مسلمان، اے مومن جس کو توحید و رسالت پر یقین ہے، ایمان ہے، اس کو اللہ فرما رہا ہے کہ قوا انفسکم، کو بچاؤ بچاؤ بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو، نارا آگ سے. جہنم کی آگ سے. وہ کون سا آگ ہے؟ آگ سے بچانا وہ کون سی آگ ہے؟ وہ کیسی آگ ہے؟ ہم چھلنگ لگائیں گے اوپر سے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا علیہا ملائکۃ شداد غلاظ لا یعصون اللہ. یہ آپ کی پولیس رشوت لے کر کے معاف ہو جاتا ہے. وہ شداد غلاظ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ بڑے سخت ہیں. بے شک. جب اللہ نے کہہ دیا یہ عالم، یہ شہید، یہ غنی کو منہ کے بل پر لے جاؤ، وہ لے جانے سے دوسری بات سننا ہی نہیں، اس نے دکھ رہے نہیں کہ کیا ہوا. جب اللہ نے فیصلہ کر لیا تو وہ کیا ہے پھر؟ شداد غلاظ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ نے کہہ دیا وہی کرنا ہے، انہوں نے دوسرے کام ہی نہیں کرنا. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے عزت مومن کی دفاع کرنا ہے. کچھ بھی نہیں ہے نا، جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے پاس نہ بیٹھ جایا کرو. انشاءاللہ. آپ کی بس کی بات نہیں ہے نا. من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم تستطع بلسان بید. کچھ بھی نہیں ہے نا، دل میں برا تو مانو. بے شک. آپ کی طاقت انداز سے روک بھائی یہ غیبت نہ کرنا، یہ گناہ کا کام ہی نہیں کرنا، یہ برائی نہیں کرنا. نہیں آپ کی طاقت اپنی زبان سے بولو. یہ بھی نہیں طاقت دل میں برا مانو، وہ محفل سے علیحدہ ہو جاؤ، وہ جگہ سے علیحدہ ہو جاؤ. ہم کسی وجہ سے اپنی بھائیوں میں اختلاف نہیں پیدا کریں. انشاءاللہ. ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ، یا اللہ یہ اسلام کے نام پر آزاد ہوا ملک ہے، یا اللہ اس کے خیر فرما. ہم دعا کریں گے یا اللہ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ مدینہ کے بعد اسلام کے نام پر آزاد ہوا ملک یہ جو ہے نا یہ پاکستان ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما. یہ اسلام کا قلعہ ہے. ہمارے ملک کا سربراہ مسلمان، ہمارے ملک کے سارے حکمراں مسلمان، ہمارے ملک کا جو فوج ہے وہ الحمدللہ الحمدللہ وہ مسلمان. ملک کی دفاع کے لیے، اسلام کی دفاع کے لیے وہ پرعزم. ہمیں تو سارے فخر ہونا، بلند کرنا چاہیے. تو جو وقت غیبتوں میں گزارتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں. چلو اپنی کاروبار کا وقت نہیں نکالیں گے نا، کاروبار سے اپنی عبادت کے لیے نہیں نکالنا. جو غیبت کا وقت ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا دو. جو چغل خری کا وقت ہے اس کو اللہ کی عبادت میں لگا دو. جو لوگوں میں اختلاف، بری الفاظ، جو اپنی زبان کو گندا کرنا ہے اس کو ذکر خدا میں لگا دو، درود مصطفیٰ میں لگا دو. آپ کے پاس نہیں نا وقت عبادت کرنے کا، راتوں کو تہجد انتظار کر اور دن کو 5 وقت نماز پڑھنے کا نہیں وقت، تو آپ کے لیے آسان سی بات بتاتا ہوں. جو غیبت کا وقت ہے اس کو یاد الہی میں لگا دو. بہت آسان نسخہ میں بتاتا ہوں. جو آپ کی چغلی کا وقت ہے نا اس کو یاد الہی میں لگا دو. ہو جاؤ اللہ کا، ہو جاؤ اللہ کا. جو اللہ کا بنتا ہے تو اللہ اس کا بنتا ہے.
بے شک اور ساتویں چیز جو آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، من کان حینن لینن قریبا، من کان حینن لینن قریبا، جو بالکل نرم دل ہوتا ہے. حین کا مطلب ہے آسان، آسان. حین کا آسان. لوگ مجھے ملنے کے لیے آیا، میں 20-100 افراد میرے پاس کافی لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ مجھ تک یہ نہ پہنچ سکے. میں نے مشکل کر یہ نہیں کرنا. حینن آسان کرنا ہے. ہر بندہ کو فون میں ملا، ویسے ملاقات ہوا، وقت ہے کہ نہیں. مثلا جیسے میں نے لکھا ہوا ہے 2 سے 5، لیکن اس کے آگے پیچھے بھی جب مرضی ملو. حینن آسان کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. لینن بالکل نرم دل ہونا، ہر بندہ کے لیے نرم دل ہونا، سنگ دل نہ ہونا، نہ ساس کے لیے، نہ سسر کے لیے، نہ نند کے لیے، نہ دیوار کے لیے، نہ جیٹ کے لیے، نہ جٹانے کے لیے، کسی کے لیے سنگ دل نہ ہونا، نرم دل ہونا، نہ باہوں کے لیے. اللہ لینن نرم دل ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے. اللہ کے رسول نے جہنم سے بچنے کا اسباب بتا رہے ہیں، نسخہ بتا رہا ہے. قریباً اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قریب کرنا، قریب کرنا. اللہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیے قریب کرنا. یہ بھی کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فرمایا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. عزیز دوستوں، بزرگوں، مجھے آپ لوگوں سے بہت پیار ہے، واللہ العظیم میں آپ لوگوں سے دل و جان سے پیار کرتا ہوں. آپ جب باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، بچہ گرنے لگے اس کو گرنے دیتا ہے. بچہ جب گرنے لگے باپ اس کو گرنے دیتا ہے. استاد اپنے شاگرد کو گرنے دیتا ہے، دوست اپنے دوست کو گرنے دیتا ہے. تو جب میں آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کو جہنم چلے جائے. انشاءاللہ. میری شوق ہے اور میری ارادہ ہے، میری رغبت ہے، میں نے اپنا شیوا بنایا ہے. اللہ کے رسول نے امت کے لیے رویا تھا، میں بھی امت کے لیے روتا ہوں. اللہ کی سبحان اللہ. آیا اس امت کو جہنم سے بچا کر کے جنتی بنا. آمین. اس لیے کہاں سے جا کر کے دلیل لے آتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ کسی طریقہ سے آپ لوگوں کا دل موم ہو جائے، نرم ہو جائے، آمین. آپ لوگ جنتی بن جائے، جہنم سے بچ جائے. آمین. اللہم آمین. یہ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں اور امت کو اچھے لائن میں لگا دوں. آمین. راہ ہدایت، راہ صراط المستقیم پہ لگا دوں. آمین. اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، انشاءاللہ. اپنے اندر حینن لینن آسانی پیدا کرنے لوگوں کے لیے. لینن نرمی پیدا کرنا ہے. قریباً ہر مسلمان کو سینہ لگانا ہے، سبحان اللہ. قریب ہو جانا ہے، لوگوں کی ضروریات میں ان کی کام آنا ہے، آسانی پیدا کرنا ہے. انشاءاللہ. عزیز و دوستو، یہ دنیا ایک دن ختم ہونا ہے، بے شک. قلوبنا علیہ فان. یہ دنیا ختم ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس کے علاوہ ہر شے فانی، بے شک. ہر شے فانی. وَمَا الْحَيَاةُ، دنیا یہ دنیا کی زندگی کو کیا کہا؟ کھیل تماشا. متاع غرور، دھوکا اور فریب، اللہ کچھ اکبر. بھی نہیں ہے. نہ پرادو کام آئے گا، نہ پجارو کام آئے گا، نہ گھر کام آئے گا، نہ سونا کام آئے گا، نہ چاندی کام آئے گا، نہ اچھا کپڑا کام آئے گا، نہ ادھر ادھر کی کام آئے گا. تو اعمال کام آئے گا. بے شک. اللہ اکبر. عزیز دوستو، اللہ اکبر. آپ لوگ بھی محنت کریں، انشاءاللہ. آپ لوگ بھی محنت کریں. آمین. میں نے 24 نومبر تک مختلف روزانہ کی بنیاد پر میں نے مختلف لوگوں کو جو وقت دیا، میں نے فوراً اس کی جو آنا وقت کو میں نے کاپی میں لکھا نہیں، میں نے اشتہار بھی بنا کر کے سینڈ کر دیا کہ اگر کوئی ساتھی جانا چاہتا ہے انشاءاللہ. تو آواز ہو. دوستو عزیزو، محنت کریں، تبدیل ہو جائے، اپنے اندر تبدیلی لے آئے، اللہ کا ہو جائے، آمین. رسول اللہ کے طریقہ کو اپنائیں. آمین. میری نبی نے جب طائف میں جا کر کے مار کھایا تھا، لوگوں نے پتھراؤ کیا، کتنا چھوڑا، گالی دیا، ادھر رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں گیا تھا، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں گیا تھا. ایک وقت ایسا تھا کہ میں بچہ تھا، میں نے تبلیغی جماعت کو پتھراؤ کیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسی کرنا ہے، میں نے کر دیا. ساری زندگی میرے لیے یہ بات کا پچھتاوا ہے. میں بچہ تھا، میں 7-8 سال کا بچہ تھا، لیکن یہ پچھتاوا میرا کبھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کر دیا ایسا. آپ پتہ چلا کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں، ان کا تو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں.
وہ تو کبھی کسی سے کچھ لیتا بھی نہیں ہے، آپ کو دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے. آپ اگر آپ کے مسجد میں آیا ہوا ہے آپ کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے. بے شک وقت بھی دیا، مال بھی دیا، سب کچھ دے دے وہ اللہ کے نام. اللہ کوئی اچھا کرتا ہے اب اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکو گیا نا، اس کو برا بھی نہ کہنا، بے شک برا بھی نہ کہنا. در در جاتا ہے. آپ اتوار کا دن دیکھو نا، در در جاتا ہے اثر کے بعد، ہر دکان میں جاتا ہے، کہیں سے گالی، کہیں سے لوگ ہنستا ہے، کہیں سے لوگ کیا کیا کچھ کرتا ہے ان کے خلاف. ایک بندہ کی کرنے کا بھی برا نہیں مانتا. بے شک آپ پتھر مارو اس کو، پتھر مار کر کے سر پاڑ دو، خون گر رہا ہے نا، سامنے سے آ کر سلام کرو، وہ کہے گا وعلیکم السلام بھائی جان، وعلیکم السلام بھائی جان. اس کو بھی اللہ نے بنایا، آپ کو بھی اللہ نے بنایا، لیکن جو اللہ نے اس کو دل دیا نا وہ آپ کو نہیں دیا. پتھر مارو اس کو، گالی دو اس کو، لیکن اس کے سامنے آ جاؤ، بس اس کی تبلیغ سنو. اس کو اور آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے. کتنا نرم انسان ہے وہ. تو میرا وہ پچھتاوا ابھی تک ختم نہیں ہوتا. جس کے کہنے پر میں نے کیا تھا، جس نے مجھے سکھایا تھا، وہ بھی دنیا میں نہیں، اللہ اس کو بھی بخش دے. میں دنیا میں رہا، اللہ اس کو بھی بخش دے. لیکن میں نے میری جولی میں پتھر زیادہ بھرا ہوا تھا، ہم 4 طالب علم تھے، چھت سے ہم نے ان کو خوب مارا. جب نیچے آیا وہ میرے بازو دبا رہے، تھکاوٹ تو نہیں ہوا آپ کو؟ وہ شرمندگی، وہ ندامت کی کیفیت. عصر کی نماز کا وقت تھا، وضو کیا، مسجد میں داخل ہوا، جیسا نماز پڑھا انہوں نے بازو دبانا شروع کر دیا. آپ کو تھکاوٹ تو نہیں ہوا نا؟ کیلا کھلایا ہمیں، بوتل پلایا ہمیں، 20-20 روپیہ ہمیں دیا. رات اعلیٰ درجہ کی کھانا پیش کیا عشاء کی نماز کے بعد. دین کے لیے جو کام کرتا ہے ایسی ہوتا ہے. بے شک اس نے یہ نہیں لکھا یہ عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے، فلاں، جو بھی ہے اللہ نے پیدا کیا اس کو، اس کی ہدایت کا سبب بنوا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ لوگوں کا عمل کی توفیق دے. آمین. اب جس کو دعا کی ضرورت ہے وہ اچھی آمین کہے. آمین. اب دعا جہنم سے بچنے کا بھی سبب ہے. بے شک آپ کے مشکل بھی حل ہوئے گا، ضروریات بھی پورا ہو جائے گا. آپ کا ہتھیار ہے، مخل عبادہ ہے، قوت عبادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے بچنے کا اسباب ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واصحابہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم گنہگاروں کی ہر دعا قبول کر. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر. آمین. اے اللہ ہم سب کی صغیرہ و کبیرہ آمین. رب العزت ہمارے والدین، بہن بھائی، عزیز اقارب، پڑوس، ہمسایہ، مالدار، اے اللہ تمام عالم اسلام سے معاف. اے اللہ پیارے نبی نے سارے عالم کے لیے محنت کیا، اے اللہ ہمیں بھی سارے عالم کے لیے محنت کرنے والا. اے اللہ ہمیں 5 وقت نمازی، قرآن تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا، درود و سلام پڑھنے والا. آمین. اے اللہ تیرے در میں نصب دعا ہے. آمین. اے اللہ ہمارے جولیوں کو رحمت سے بھر دے. آمین. اے اللہ سب بہن بھائیوں کی جولیاں رحمت سے بھر دے. اے اللہ پریشان والوں کی پریشانی دور فرما. اے اللہ سب کی پریشانی دور فرما. سب کو سکون اور خوشحالی والا زندگی عطا فرما. اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رحیم ہے. اے اللہ یہ بچہ معصوم ہو کر کے آمین کہہ رہے ہیں، اللہ بڑوں کو بھی آمین کہنے والا ہے. اے اللہ ہمارے بڑوں کو بھی آمین کہنے والا ہے. اے اللہ میرا دعا ہے کہ اللہ گنہگاروں کو بخش دینا، جو گنہگار آمین کہنے والا بنا دے. اے اللہ گنہگاروں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دینا. اے اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دینا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. آمین. اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرے رحمت بھی پایان ہے. اللہ ہمیں معاف فرما. آمین. اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ فرما. اے اللہ روحانی بیماری ہے، جسمانی بیماری ہے، اندرونی بیماری ہے، ظاہری بیماری ہے. اے اللہ
اے اللہ مرکزی دعوت الحق میں موجود ہے، گھروں میں موجود ہے، اسپتالوں میں موجود ہے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ آمین اے اللہ سب کو شفائے کاملہ آمین اے اللہ ہمیں نیک بنا دینا، اے اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا آمین اے اللہ ہماری غصہ کو، ہماری بد اخلاقی کو، بد مزاجی کو آمین ختم کر، اے اللہ ہماری اندر اخلاق حسنہ پیدا کر، اے اللہ ہماری اندر اخلاق حسنہ پیدا کر، اے اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے، اے اللہ ہمیں صاف دل، صاف نیت والا، آمین اے اللہ بغض، کینہ، غیبت، حسد سے بچائے، اے اللہ بغض و کینہ و حسد سے بچائے، اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا، اے اللہ 5 وقت نمازی، تہجد گزار، قرآن پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، درود و سلام پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، آمین اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی و بیرونی خدشات کی حفاظت فرما، اے اللہ فوج پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کو امن کا گوارا بنا دینا، اے اللہ پاکستان کو امن کا گوارا بنا دینا، اے اللہ جو اسلام کا خیر خواہ ہے، پاکستان کا خیر خواہ ہے، اس کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ جو پاکستان کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اس کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ ریاستی جمہوریہ اسلامی پاکستان کے جو بھی خیر خواہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما، نصرت فرما، کامیابی عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اے اللہ سب کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما، سب کی کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ اس مارکٹ میں جتنا دکاندار ہے، مالک ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ سب کی کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ جو رہائشیوں کی کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اللہ سب کی پریشانی دور فرما، اللہ سب کے لیے آسانی پیدا فرما، یعنی حبیب کے صدقہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، اے اللہ خیر فرما، رحم فرما، کرم فرما، مدد فرما، آمین اے اللہ ہمیں بااخلاق بنا دے، آمین اچھا اخلاق کرنے والا بنا دے، اے اللہ سب کی پریشانی دور فرما، اے اللہ پڑھنے والا بچوں کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ پڑھنے والا بچوں کو کامیابی عطا فرما، اے اللہ والدین اولاد کے رشتوں کے خاطر پریشان ہے، ایسے سبب بیان، اے اللہ جس کے دل میں جو بھی دعا ہے قبول و منظور فرما، اے اللہ جس کے دل میں جو بھی پریشانی ہے دور فرما، اے اللہ پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دینا، بے سکونی کو باسکون بنا دینا، سکون میں تبدیل کرنا، اے اللہ یہ معصوم بچہ ہمارے گھر میں آمین کہہ رہے ہیں، اللہ یہ آمین قبول و منظور فرما، اے اللہ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کی تعاون کو بہنوں کے، بھائیوں کے، اے اللہ یہاں کے پروگرامات میں لوگوں کو حصہ ہے، اللہ سب کے قبول و منظور فرما، اللہ تو عالم الغیب تو جانتا ہے کون کیا کر رہے ہیں، اللہ سب کے قبول و منظور فرما، اللہ سب کا دیا ہوا قبول و منظور فرما، اللہ مرکزی دعوت الحق ولی اللہ فاؤنڈیشن کو کامیاب آمین تمام ارکان دعوت الحق، ممبران دعوت الحق ولی اللہ فاؤنڈیشن کو کامیاب آمین قرآن میں آنے والوں کو ہر طرح کے آمین اللہ ہمیں شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے، رواجات سے بچائے، اے اللہ راہ توحید پر چلنے والا، زندگی گزارنے والا بنا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا